نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم 25ویں پارے تک پارہ نمبر 25 اردو ترجمہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم پارہ نمبر 26 اسٹارٹ کر رہے ہیں، 26واں پارہ، اور یہ 18 رکوع ہے جس میں 9 رکوع پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والی کی طرف سے۔ یہ کتاب جو آئی ہے، جو کتاب اتری ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور حکمت والے کی طرف سے اتری ہے۔ ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان بنائے، زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب بنائے، وہ حق ہے، حق کے ساتھ ہے، اور ایک مقررہ میعاد پر۔ اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے، منہ پھیرے ہیں۔ کافر کیا کریں؟ منہ پھیر رہے ہیں اس بات سے، اس حقیقت سے۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو خدا کہہ رہے ہیں، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا، وہ کون سا ذرہ بنایا زمین کا بتائیے، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس لاؤ اس سے پہلے کوئی کتاب، کوئی اور کتاب ہے تمہارے پاس تو لا کے بتاؤ، یا کچھ بچا کچا علم اگر تم سچے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو قیامت اس کو نہ سنیں۔ ایسے بھگوان بنائے ہیں، ایسے خدا بنائے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، جو قیامت تک اس کو نہ سنیں اور انہیں اس کی پوجا کی خبر تک نہیں۔ اس کو جو پوجتے ہیں، جس کو خدا کہتے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون اس کو خدا کر رہے ہیں، کون نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ اپنے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے، اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری دوشن آیتیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے حق کی باتیں بتائی جاتی ہیں، کچھ نشانیاں بھی دکھائی جاتی ہیں تو ان نشانیوں کو جادو کہتے ہیں۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ جادوگر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنایا، انہوں اپنی طرف سے جی سے بنائے ہیں سمجھتے ہیں۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں پر تم مشغول ہو، اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے، اور وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ رسول کہہ رہے ہیں میرے تمہارے درمیان میں جو بتا رہا ہوں وہ نہیں سن رہے، لیکن قیامت کے اللہ ہی کافی ہے گواہ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ وحی کا جو ذریعے راہ بتا رہے ہیں اسی کو بندوں تک پہنچا رہے ہیں، اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، قرآن اللہ کے پاس سے اگر یہ اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ راہ نہیں بتاتا ظالموں کو،
اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے، اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور مہربانی، اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی توریت، اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن۔ وہ کتاب بھی سچی تھی، یہ کتاب بھی سچی ہے۔ عربی زبان میں کہ ظالموں کو ڈر سنائے، اور قرآن عربی زبان میں آیا، اور نیکوں کو بشارت دینا ہے، ظالموں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے کتاب۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہنا اس پر، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا، اور وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ ان کے اعمال کا انعام، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اولاد کو کیا کرنا؟ ماں باپ سے بھلائی کرنا ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنیس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ پلانا، کیا کیا نہیں کرتی ہیں ماں۔ پیٹ میں رکھتے ہیں، پھر پیدا کرتے ہیں، اور نجی جو تکلیف ہے وہ اٹھاتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں، ماں باپ کو بھلائی کرے، ماں باپ کی، ماں باپ سے ان بھلائی کرے۔ تھوڑا 30 مہینے میں ہے، 30 مہینے تک تو دودھ پلانا، پیٹ میں رکھنا سب ہے اس کے ساتھ، پھر دودھ پلانا ہے 30 مہینے تک، 30 مہینے بہت تو 2.5 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا، جب اپنا آپ کھانا شروع کریں گے تو جب چھوڑ دینا ہے۔ اور 40 برس کا ہوا، عرض کیا ہے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے۔ اللہ سے دعا کرنا، اور میرے لیے میری اولاد میں صلح رکھ، میں تیری طرف رجوع کر کے آیا ہوں، رجوع کر رہا ہوں۔ یہ نیک بندے، اور میں مسلمان ہوں، دیکھو یہ نیک بندے یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائیں گے، اور ان کی تقصیروں میں سے درگزر فرمائیں گے۔ کچھ غلطیاں بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جنت والوں میں سچا، اس کو جنت والوں میں داخل کریں گے، اور سچا وعدہ ہے جو انہیں دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ دیکھو جنت دنیا میں کیا ہے، 50 60 70 80 90 چلے ختم، پھر آنا ہے نا جانا ہے، اصل رہنا جنت میں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنت والوں میں سے کر دیں گے جو اللہ کے خاص بندے رہیں گے، اللہ کا جو حکم مانیں گے، رسول کا جو حکم مانیں گے، سچا وعدہ ہے بر اللہ تعالیٰ جو انہیں دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، یعنی اگر کسی کو تکلیف تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ سے کہا اف، اگر ماں باپ کا اف بھی کہہ دیے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، تم سے دل پک گیا ہے، مجھے وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے سنگتیں گزر چکی، اور وہ دنوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں کہ ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ انہیں بولتا ہے ایمان لا، وہ تو یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، بولتا ہے یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی، ان گروہوں میں سے جو ان سے پہلے گزرے، جن اور آدمی، بے شک وہ ضیاءکار تھے، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے، ہر ایک کے درجے الگ ہیں، اتنے کیا اتنا درجہ، اس طرح کیا اتنا درجہ ہے، ایسا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا دنیا کے لیے دنیا جتنی محنت کرو، اور آخرت کے میں جتنا رہنا ہے، دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی محنت کرو، آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے محنت کرو۔ آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے تو وہیں کے لیے زیادہ محنت کرنا ہے، دنیا تو گزر جائیں گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن کافر آگ پر، اب جو کافر رہیں گے قیامت کے بعد
آگ پر ڈالے جائیں گے، آگ پر ڈالے جائیں گے۔ ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے ہیں، دنیا میں سب چیزیں فنا کر چکے ہیں اور انہیں برت چکے ہیں، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کافروں کو۔ سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے، اللہ کے حکم کے خلاف چلتے تھے۔ اور یاد کرو عاد کی قوم کو، جب اس نے ان کی سرزمین احقاف میں ڈرایا۔ عاد کی قوم کو بھی اللہ نے ڈرائے، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے، اس سے پہلے جو رسول آئے کافروں کو ڈرائے تاکہ وہ ایمان والے بنے۔ اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجنا ہے۔ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کا عذاب کا اندیشہ ہے، اگر اللہ کی بات نہیں مان رہے تو بڑے دن کا، قیامت کا عذاب ہوں گا اس دن، وہ اندیشہ ہے۔ بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں، ہم جس کو خدا مان رہے ہیں اس سے پھر جانا کیا؟ رسولوں کو الٹا جواب دے رہے ہیں۔ تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو، لاؤ عذاب کیسا لاتے، لا کے بتاؤ، عذاب وعدہ کر لا کے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس نے فرمایا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ جب حساب لینا لیں گے، جب عذاب دینا دیں گے، وہ رسولوں کا کام نہیں ہے۔ رسولوں کا کام کیا ہے کہ پیام پہنچانا ہوں۔ ہاں میری دانش میں تم نرے جاہل ہو، میرا کام میں پہنچا رہا ہوں پیام، اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات پہنچا رہا ہوں، لیکن تم نرے جاہل ہو، تم سمجھ نہیں رہے۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، جب عذاب آیا، جب دیکھے بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کے وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ جب بولی ہاں یہی بادل ہے تم پر برسے گا عذاب بن کے، جب بولتے تھے جلدی لا کے بتاؤ بول کے، تم جلدی مچاتے تھے۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گی، اور اپنے رب کے حکم سے وہ بھی، کہ صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان، ہم ایسی سزا مکان سب عذاب کے اس میں گر گئے، ہم ایسی سزا دیتے ہیں مجرموں کو جو اکڑ اکڑ کے بول رہے تھے کب لاتے عذاب، لا کے بتو دیکھیں گے کیا ہے وہ ہے بول رہے تھے، سب جادو ہے بول رہے تھے، بیکار بات بولتے تھے۔ اب کیا ہوگا جب عذاب آیا تو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو، اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے کہ جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، تو ان کے کان، آنکھیں اور دل کچھ کام نہیں آئے گا۔ کان ہے، آنکھیں، دل ہے، کان ہے سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے، دل ہے سمجھنے کے، وہ کچھ کام نہیں آئے گا کافروں کو، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیاں، اور طرح طرح کے نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں، تو کیوں نہ مدد کی ان کو جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کا خدا ٹھہرا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ وہ جو خدا ٹھہرا رکھے تھے آخرت میں سب بھاگ جاتے، گم ہو گئے، اور یہ ان کا بہتان وفرا رہا۔ ان کا جو بہتان تھا، خیال تھا، الزام تھا، وہ فیل ہو گیا وہاں جانے کے بعد۔ اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے، ایسے بھی جن تھے قرآن کو کان لگا کے سنتے تھے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں، اب وہاں سے جا کے اپنے ٹیم میں مل جاتے ہیں، ایسے یہاں کان لگا کے سننا، پھر وہاں اپنے ٹیم میں مل گئے تو کیا بولتے ہیں، پھر وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے، بولے اے ہماری قوم، ہم نے جا کے بولتے ہیں جن
اپنی قوم کو جا کے بولتے ہیں، وہ جنات جو کان لگا کر سنے تھے، تو بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات، زبور، انجیل فرماتی ہے، تصدیق کرتی، فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو، اللہ کے منادی، اللہ کے حکمت سنانے والے منادی، اللہ کے رسولوں کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے، جو رسولوں کی بات نہ مانے، وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں، اپنے قابو سے زمین میں سے بچ کے کہیں بھاگنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا اور اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں گے اور اس کا مددگار کوئی نہیں مدد کرے گا وہاں پر۔ کھلی گمراہی میں کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنا اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، اللہ تعالیٰ نہ تھکے نہ پریشانی ہے، زمین و آسمان آسانی کے ساتھ بنا دیے، نہ تھکا، قادر ہے کہ جو مردے ہیں ان کو جلانے والا بھی ہے، زندہ کرنے والا بھی۔ کیوں نہیں، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، ان سے فرمایا جائے گا یہ حق نہیں، فرمائیں گے داغ کے یہ حق نہیں ہے، تمہارے جو گناہ کرے ڈالے دوزخ میں ہم، تو یہ حق نہیں۔ کہیں گے کیوں نہیں، جب مان لیں گے صحیح بات ہے، خدا ہمارے جو مانتے تھے دنیا میں، انہوں خدا، آگ خدا ہے، پانی خدا ہے، سورج خدا ہے، پتھر خدا ہے، وہاں کوئی صاحب میں نہیں دکھیں گے تو اب بولیں گے، کیا بولیں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حق نہیں، تو کافر کیا بنیں گے؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم فرمایا جائے گا، انہوں بولیں ہاں ہمارے رب کی قسم، یہ سچ بات ہے، لیکن دنیا میں اس سے مکر گئے تھے تو عذاب چکو۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ان کو، اب ماننے سے فائدہ کیا ہے؟ جو گناہ کرے ہیں، دوسروں کو جن کو خدا بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب کیا بولیں؟ تو عذاب چکو، بدلہ اپنے کفر کا، جو کفر کرے تھے نا اس کا بدلہ چکو۔ تو تم صبر کرو جیسا ہم ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور نیک لوگوں کا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، صبر کرو جیسا رسولوں نے بھی صبر کیا ہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی۔ اب ان سے پوچھیں گے تو دنیا میں کتنے تھے، تو رہیں گے 30 40 50 60 70 100 سال رہیں گے، لیکن وہاں کیا کہیں گے؟ دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی، تو کچھ وقت کے لیے گئے ایسا ٹھہریں گے، پھر یہ نہ پہچانا ہے، تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے حکم لوگ، یہ بے حکم کی نہیں مانے تھے یہ لوگ ہیں۔ آتا ہے حدیث میں، انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دنیا میں کتنے دن رہے، تو وہ بولے گا اللہ ہم ایک قدم دنیا میں رکھیں، دوسرا قدم آخرت میں، اتنا بتائیں گے، حدیث میں آتا ہے ایک قدم دنیا تو دوسرا قدم آخرت میں کہتے ہیں، یعنی ایسا ہو جائیں گے۔ اب یہ سورہ محمد ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 38 آیتیں، 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کیے۔ کفر کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں اس کو بھی چلنے نہیں دے رہے۔ یہ کافر ایسے ہوتے ہیں، خود کفر کر رہے ہیں، خود ہی دوزخ میں جانے والا ہے، جب ان کو جب قیامت کے بعد پتہ چل جائیں گا، تو جب سوائے پچھتانے کچھ باقی نہیں رہیں گا، خود کافر ہیں، خود غلط ہیں، الٹا جا کے مسلمانوں کو روکیں گے، ایمان والوں کو روکیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کیے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے
اچھے کام کیے، اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے قرآن، اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے۔ قرآن جو اتارا گیا یہی حق ہے۔ اللہ نے ان کی برائیاں اتار دیں اور ان کی حالتیں سنوار دیں، یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار تھے۔ کافر جو ہیں وہ باطل کے پیروکار ہیں، اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی۔ ایمان والے کیا حق کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کی برائیاں بھی ہے، گناہ بھی ہے تو معاف کر دیتے ہیں ان کو، اور حالتیں ان کی سدھار دیتے ہیں، ہے نا۔ ان کے رب کے پاس حق ہے کہ اللہ نے ان کی برائیاں اتار دیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اتار دیں، اور ان کی حالتیں سنوار دیں، ان کی حالتیں سنوار دیتے ہیں۔ اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی نہیں بیان فرماتا، تو جب کافروں نے تمہارا سامنا ہوا، تو کافروں کا تمہارا سامنا ہوا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو مضبوط باندھو، پھر ان کے بعد چاہے احسان کر کے ان کو چھوڑ دو۔ کافروں کو جنگ وغیرہ میں جو کافر آتے ہیں مقابلہ کرو کافروں کا، اور جنگ کے اندر کافروں کو قتل کرو۔ جنگ جو ہوتی ہے ادھر سے بھی فوجیں لڑتے ادھر سے بھی پڑتے، کافروں کو قتل کرو، اور جب گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں تو باندھو، ان کو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ احسان معاف کر کے چھوڑ دو جیت ہونے کے بعد جنگ کی، یا نہیں تو کچھ پیسے لے کے چھوڑ دیجیے ان کو، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے۔ بات یہ ہے اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لیتا، اللہ چاہتا ان سے کافروں سے بدلہ خود لے سکتا ہے، مگر اس لیے تم میں ایک کو دوسرے سے جانچے۔ اس لیے نہیں لیتے کہ ایمان والے کون ہیں کافر کون ہے، اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں اس کے اندر۔ اور جو اللہ کے راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہیں فرمائے گا، جلد انہیں راہ دے گا۔ جو جنگ میں مارے گئے وہ شہید ہو گئے، جو جنگ جیتے مارے نہیں گئے، جو جنگ میں مارے نہیں گئے وہ لوگ غازی ہو کے واپس آئیں گے، غازی کہیں گے ان کو۔ اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ کرے گا، جلد انہیں راہ دے گا اور ان کا کام بنا دے گا، اور انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں اس کی پہچان کرا دی جائے گی۔ اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے گی اور اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ انہیں ناگوارا ہوا جو اللہ نے اتارا، تو اللہ نے جو اللہ تعالیٰ اتارے تھے اس کو گوارا نہیں کرے تھے، وہ لوگ قبول نہیں کرے تھے، تو اللہ نے ان کا کیا دھرا اکارت کر دیا، کیا دھرا نیکیاں برائیاں سب اکارت کر دیے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا انجام کیا ہوا؟ زمین میں سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑے بڑے محل ہیں کھنڈیر میں پڑے ہوئے، بڑے بڑے عجائب گھر ہیں کھنڈیر میں پڑے ہوئے، بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، بادشاہ سورما رہتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا، اگلے کیسے تھے اور کیا ہوا، ان کی حویلیاں وغیرہ اجاڑ پڑی ہوئی، کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کی تباہی ڈالی، اور ان کافروں کے لیے بھی ویسے ہی تباہی ہوگی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا مولا کوئی نہیں۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، باغوں میں داخل کریں گے جنت کی، جن کے نیچے محلوں کے نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی۔ اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں گے، اور آگ ان کا ٹھکانہ۔ جو کافر ہیں جیسا چوپائے یہاں کھاتے تھے ویسا وہاں پر بھی چوپائے گھاس جیسا ویسا وہاں پر بھی ہوں گا، اور آگ ان کا ٹھکانہ رہیں گا۔ اور کتنے ہی شہر کے اس شہر سے قوت سے زیادہ تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا۔ اب بڑے بڑے شہر ہیں، اب دیکھتے ہیں بڑے بڑے قلعے وغیرہ بھی دیکھتے ہیں،
تو پہلے جب بادشاہ تھے تو کیا نہیں اس کا ریکارڈ تھا قلعوں کے اندر، کوئی پرندہ پر نہیں مارتا تھا. اب جا کے دیکھو قوت میں زیادہ تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا، اور وہ قوت میں بہت زیادہ تھے کافر. بڑے بڑے فرعون جیسے بڑے بڑے محل تھے، ایمان والوں کو باہر کرے. اب کہاں ہیں؟ انہوں خود نہیں ہے، اجاڑ پڑے ہوئے. ہم نے انہیں ہلاک فرما دیا، ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا. تو ان کا کوئی مددگار نہیں. تو کیا وہ جو اپنے رب سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس سے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے. اب جو کافر کیا ہے، عمل برے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھلے دکھتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے اور اپنی خواہشیں پوری کر لیتے ہیں. احوال اس جنت کا جس کا وعدہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پرہیزگاروں سے ہے. اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے گا، یعنی کبھی خراب نہیں ہوگا پانی، کبھی وہ پانی میں نہیں آئیں گی، شفاف رہیں گا، وہی پانی بہتے رہیں گا، کبھی نہ بگڑے گا. اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے گا. اس سے نہریں بہ رہے ہیں، دودھ کا جو مزہ ہے بعض کھٹا میٹھا کچھ چینجز ہو ویسا نہیں ہوگا. جنت کا دودھ کا جو مزہ بدلے گا نہیں، نہ پانی کا مزہ بدلے گا شفافیت، نہ دودھ کا مزہ بدلے گا، بس نہریں بہتے رہیں گی. اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے. شراب پئیں گے تو مزہ آئے گا اور نشہ نہیں آئے گا، مزہ آئے گا. ایسی شراب پیتے ہیں تو لذت ہے اس میں. اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف بہتے صاف شفاف شہد کی نہریں رہیں گی. اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل، اور آپ جو پھل کھانا چاہیں گے آپ اور ہم. اللہ کرے یا میرے مولا، ہم تو گناہ گار ہیں، میرے جتنے سننے والے ہیں، مجھ کو یا اللہ آقا کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے اور اس جنت میں داخل فرما، جو پڑھنے کے بعد ہمارا دل بھی بےحد خوش ہو رہا ہے. اللہ تیری نعمتیں ہیں یہ. شہد کی نہریں ان کے لیے ہے، اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اپنے رب کی مغفرت ہونے کے بعد ملیں گے. کیا ایسے چین والے ان کی برابر ہو جائیں گے؟ کیا ایسے چین والے، سکون میں رہنے والے، جنت میں رہنے والے ہیں، کیا ان کے برابر ہوں گے جو دوزخ میں جل رہے ہیں؟ برابر؟ کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا ہے؟ نہیں ہوں گے. اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا. یہاں شہد مل رہا ہے، دودھ کا مزہ نہیں بدل رہا، رنگ میں نہیں ویسا دودھ مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، شراب مل رہی ہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اپنے بندوں کو سب کو مسلمان بنائے. اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ ان آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. کھولتا گرم پانی پئیں گے تو اس کی تکلیف سے آنت کے ٹکڑے بن جائیں گے اندر، پھر سیدھے ہوں گے، پھر پینا، پھر ٹکڑے بنیں گے. سوچو کیا تکلیف ہوں گی. اس میں بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت کی اور ہدایت زیادہ فرمائی، ان کی پرہیزگاری کو زیادہ فرمائے. تو کاہے کا انتظار میں ہیں، مگر قیامت کے دن ان پر اچانک آ جائے گی. اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں. پھر جب وہ آ جائیں گے تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا. تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کو گناہوں کی معافی مانگو. ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا ہی مانگنا ہے. ہم گناہ کرے نہیں کرے بولنا نہیں ہے. گناہ ہوتے چھوتے جانے انجانے میں سب اللہ کے گناہ کی معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا بھرنا اور رات کو تمہارے آرام لینا. دن کو کام کر رہے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، رات کو آرام کر رہے ہیں.
اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کہیں نہ اتاری گئی، پھر جب کوئی پختہ صورت اتاری گئی اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا، صورت آئی قرآن آئی اس میں جہاد کا حکم ہے، تو تم دیکھو گے کہ ان میں جن کے دلوں میں بیماری ہے، اب جہاد کا حکم ہو تو میدان جنگ میں اترنا ہے جنگ کے لیے، اس کے اندر کیا ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوں گی۔ جو پکے ایمان والے ہیں آگے بڑھیں گے، جو پکے نہیں آتے کچے پکے تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو تم دیکھو گے کہ انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں، جس پر مردنی چھائی ہو تو ان کے حق میں بہتر ہے، جو مضبوطی چھائی ہو تو ان کے حق میں بہتر تھا، اور کہ وہ فرمانبرداری کرتے ہیں اور اچھی بات کہتے ہیں۔ پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے ہیں، اللہ کے حکم نازل ہوگا کہ جنگ کرنے کا حکم اگر نازل ہو جاتا ہے تو جو سچے رہتے ہیں تو ان کا بھلا تھا۔ تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ؟ اگر قائم رہے اللہ کے ایمان پر تو وہ اچھا ہے، اگر ہٹ گئے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پھیلائے اور اپنے رشتہ کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور انہیں آنکھیں پھوڑ دی گئیں۔ تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں؟ یا بعض دلوں میں ان کے قفل لگے ہیں؟ بعض کے دلوں میں اللہ تعالیٰ قفل ڈال دیے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا ان کو۔ بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے، اب جو آگے بڑھنا تھا تو جہاد کے لیے آگے بڑھنا تھا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے، بات ایسی بھی ہے۔ بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی، مسلمان ہونے کے باوجود، ہدایت سو ہونے کے باوجود پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو شیطان نے انہیں فریب فرما دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کھل چکی ان پر بھی، لیکن وہ شیطان کے فریب میں آ گئے، یعنی منافق کہتے ہیں ایسے لوگ، علماء نے منافق کے دائرے میں بات کی ہے، اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی، اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ہے ناگوار ہے، اللہ کا اتارا قرآن ہے کہہ رہے ہیں، تو انہوں کیا کریں گے؟ ناگوار ہے، ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے، بولتے ہیں مانیں گے لیکن مانتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ تو کیسا ہوگا جب فرشتے اس کی روح قبض کر دیں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس پر اللہ ناراضی تھا، اللہ تعالیٰ ناراض تھا، اس کے تابع ہوئے۔ یعنی منافق جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، منافق سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس نے ان کے اعمال حقارت کر دیے۔ کیا جن کے دلوں میں یہ بیماری ہے اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے پیچھے کے جو بھی ہوتے ہیں وہ ظاہر نہ فرمائے گا، جو بھی گناہ چھپے ہوتے ہیں چھپ کے کر رہے ہیں وہ نہ فرمائے گا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت میں پہچان لو، اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچانو گے، اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے، اللہ تعالیٰ جانچیں گے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بھی، یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والے کون تھے اور جہاد سے پلٹنے والے منکر کون تھے۔ تمہارے جہاد کرنے والے اور صابروں کو اور تمہاری خبریں آزما لیں، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وہاں سے اللہ کی راہ سے ہٹ گئے، کفر کیا، روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد، رسول اس کو روکے، ان کو واپس نہیں جانے کے لیے بول رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، تو بھی وہ نہیں مانے، اس وقت میں جہاد کے لیے نہیں تیار ہوئے۔ اس کے بعد اس کی کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، جائیں گے واپس جہاد نہیں کریں گے تو کیا اللہ کو نقصان پہنچائیں گے؟ ہرگز وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کا دھرا حقارت کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو حقارت کر دیں گے۔
اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ پہنچائے گا۔ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل ہے، دنیا کی زندگی کے واسطے آخرت تباہ مت کرو، ایمان پر قائم رہو، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، یوں آئے، بچپن میں گزرا، جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، خدا حافظ ہو گیا، یہ ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے۔ اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر انہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کو میل ظاہر کر دے گا۔ ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخیل نہیں رہے گا، اور جو بخیل کرے وہ اپنی جان پر ہی بخیل کرتا ہے، اپنے ہی اوپر بخالت کرتا ہے، آخرت میں اس کو بخیل کے حساب سے ثواب دیں گے۔ یعنی کنجوس، بخیل کا مطلب کنجوس، یعنی خیرات کرنے میں، نیک کام کرنے میں، کسی کو اللہ کے راہ میں کچھ دینے میں کنجوسی نہ کرو۔ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہیں، اور اگر تم پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ 8 رکوع پہ روک دیں گے اپن، 8 رکوع ہے یہ، اور اپنے ملنے جھلنے والے کو بھی آپ دین کی دعوت دیجیے۔ آخرت میں قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے سارے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، ماں باپ بھائی بہن خالہ سب کے پاس جائیں گے، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ دنیا کیسی ہے، فل نے کیا کماؤ، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیا۔ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو فل نے کیا ملیں گی، وہ عمل کریں گے تم کو ملیں گے، تم عمل کریں گے تو تمہارے حساب سے تم اکیلے ایک کا تمہارا ہی عمل ملے گا، 10 کے پاس پھیلائیں گے تو 10 کا عمل تمہارے کو 10 کے برابر ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اس چینل سے جڑیے اور دوسروں کو بھی جڑائیے، جس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا، آخرت میں ہم کا ہی فائدہ ہوگا، اللہ یہ نیک کام سے خوش ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔